ایک روز میں تھانے پہنچا تو پتہ چلا کہ کسی عارف نے اپنے شوہر کو قتل کر دیا ہے۔ یہ خبر چونکا دینے والی ہونے کے علاوہ خاصی واہیات بھی تھی۔ میں نے آج تک کسی عورت کا نام عارف نہیں سنا تھا، لہٰذا اطلاع لے کر آنے والے کو میں نے اپنے کمرے میں بلا لیا۔ اس شخص کا نام یوسف حلوائی تھا، عمر لگ بھگ 40 سال، قد صرف 5 فٹ۔ اس پست قامتی پر اس نے اپنے وزن کو بڑی فراخ دلی سے بڑھا رکھا تھا۔ شاید ہی اس کے پیشے کے اثرات تھے۔ حلوائی چاہے خود مٹھائی کھائے یا نہ کھائے، وہ اس نعمت شیریں کو سونگھ سونگھ کر ہی فربا ہوتا چلا جاتا ہے۔ میں نے بہت کم مٹھائی فروشوں کو دبلا پتلا دیکھا ہے۔ یوسف حلوائی پر نگاہ پڑتے ہی میرے ذہن میں کسی کنگ سائز فٹ بال کا تصور ابھرا تھا۔ وہ کچھ ایسا ہی گول مٹول اور موسیقی خیز تھا۔ میں نے اسے ایک چوبی بینچ پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور گہری سنجیدگی سے پوچھا، یوسف، کیا یہ تم بتانے آئے ہو کہ عارف نے اپنے شوہر کو قتل کر دیا ہے؟ جی ہاں، وہ ہچکچاہٹ امیز لہجے میں بولا۔ میں نے طنزیہ لہجے میں سوال کیا، اور عارف کے شوہر کا نام کیا ہے؟ شاہدہ، وہ سادگی سے بولا۔ لگتا ہے بدن کے ساتھ ساتھ تمہاری عقل بھی موٹی ہو گئی ہے، بلکہ تمہاری عقل کی توند بھی نکل آئی ہے۔ میں نے یوسف حلوائی کو تیز نظروں سے گھورا۔ وہ بیوقوف، کیا کوئی عورت کسی مرد کا شوہر ہو سکتی ہے، یا کوئی مرد کسی عورت کی بیوی ہو سکتا ہے؟ جی ایسا ہوتا تو نہیں ہے، وہ متذب لہجے میں بولا، لیکن ان میاں بیوی کے ساتھ کچھ ایسا ہی معاملہ ہے۔ اس کے جواب نے مجھے مزید الجھا دیا۔ میں نے اپنی الجھن دور کرنے کے لیے نہایت آسان الفاظ میں یوسف حلوائی سے استفسار کیا، یعنی تم یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ بیوی نے مردوں والا نام عارف اور شوہر نے عورتوں والا نام شاہدہ رکھا ہوا ہے؟ بالکل نہیں جناب، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ عارف ایک مرد ہے اور شاہدہ ایک عورت، لیکن عارف شاہدہ کی بیوی بن کر زندگی گزار رہا تھا۔ اس میں شوہروں والا روب داب اور سختی نظر نہیں آتی، جبکہ شاہدہ بڑی دھانسو قسم کی عورت تھی، بالکل شوہروں کی طرح۔ اس نے عارف کو دبا رکھا تھا، وہ اس کے سامنے بھیگی بلی بنا رہتا تھا، شاہدہ اسے اپنے اشاروں پر نچاتی تھی۔ وہ لمحے بھر کے لیے رکا، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولا، ان میاں بیوی کی انہی حرکتوں کو دیکھ کر لوگ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ عارف شاہدہ کی بیوی بن کر زندگی گزار رہا ہے اور شاہدہ اس پر شوہروں کی طرح حکمرانی کرتی ہے۔ یہ بات اور تاثر اتنا عام ہے کہ بے ساختہ میں نے بھی کہہ دیا، عارف نے اپنے شوہر کو قتل کر دیا ہے۔ میں نے پوری توجہ سے یوسف حلوائی کی وضاحت سنی اور اس کے خاموش ہونے پر کہا، اب بات آئی ہے سمجھ میں۔ مجھے نہیں معلوم تھا یہاں ان میاں بیوی کی شہرت کیسی ہے۔ آپ کو یہ بات اس لیے بھی عجیب اور نئی لگی کہ آپ اس علاقے میں نئے آئے ہیں، یوسف نے قدرے مضبوط لہجے میں کہا، اور اس نے بالکل ٹھیک کہا تھا۔ مجھے اس قصبے میں تعینات ہوئے چند ہی دن ہوئے تھے۔ بخت پور نامی وہ قصبہ ضلع جھنگ میں واقع تھا۔ وہ ایک بھرا پورا قصبہ تھا جہاں میرے محتاط اندازے کے مطابق 200 سوا 200 گھر آباد تھے۔ میں نے آگے بڑھنے سے پہلے یوسف حلوائی سے پوچھا، تو اب صورتحال یہ ہے کہ عارف نے اپنی بیوی کو قتل کر دیا ہے اور تم اس قتل کی واردات کی اطلاع لے کر میرے پاس آئے ہو؟ جی ہاں، اس نے اس بات میں گردن ہلائی، بالکل یہی بات ہے۔ میں نے جائے وقوع کی جانب روانہ ہونے سے پہلے یوسف حلوائی سے چند اہم سوالات کیے، تاکہ اندازہ قائم کر سکوں کہ یوسف اور عارف کا آپس میں کیا تعلق ہے، اور اسے کیسے پتہ چلا کہ عارف نے اپنی بیوی شاہدہ کو قتل کر دیا ہے۔ میرے ان سوالات کے جواب میں اس نے جو معلومات فراہم کی، اس کا خلاصہ یہ ہے۔ یوسف حلوائی کی دکان قصبہ بخت پور کے مین بازار میں تھی، اور اس کی دکان کے ساتھ ہی عارف کی دکان تھی۔ عارف اپنی دکان میں ٹکے کباب وغیرہ فروخت کرتا تھا۔ کاروبار کے لحاظ سے دونوں ایک دوسرے کے پڑوسی تھے، لہٰذا ان میں اچھی خاصی بے تکلفی پائی جاتی تھی۔ یوسف کو ہمدرد اور مخلص دوست سمجھتے ہوئے عارف اس سے اپنے دکھ درد بیان کرتا رہتا تھا۔ یوسف کو عارف کی بے بسی، بے چارگی اور قسم پرسی کا پورا احساس تھا، لیکن وہ اس کی مشکلات کو دور کرنے یا کم کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ یوسف خود بھی شادی شدہ تھا اور اس بات کا اسے بخوبی احساس تھا کہ میاں بیوی کا معاملہ بہت ہی نازک ہوتا ہے، اور اس معاملے میں کسی تیسرے آدمی کی براہ راست مداخلت ہمیشہ خطرناک نتائج ہی لاتی ہے۔ اس کی یہ سوچ بڑی ہی معقول تھی۔ جس حد تک ممکن تھا یوسف اسے مشورہ دیتا رہا، لیکن اس کی بتائی ہوئی ہر ترکیب ناکام رہی۔ عارف نے شاہدہ کو قابو کرنے کی جتنی کوشش کی، وہ اتنی ہی بے قابو ہوتی چلی گئی۔ جب اس کی خود
سرکشی اور مانی حد سے تجاوز کر گئی تو عارف کو اس کے کردار پر شبہ ہونے لگا۔ اپنے اس درد کو اس نے یوسف حلوائی سے بھی شیئر کیا۔ یوسف بھی یہ سن کر گہری تشویش میں مبتلا ہو گیا۔ اس نے فکر مند لہجے میں کہا، یار تم شاہدہ کی حرکتوں اور زیادتیوں سے پہلے ہی بہت پریشان تھا اور اب یہ ایک نئی ہولناک خبر سنا رہے ہو۔ یار سمجھ نہیں آ رہا میں کیا کروں، عارف نے افسردہ لہجے میں کہا۔ تمہیں صرف شک ہے یا؟ یوسف نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ عارف ایک ٹھنڈی سانس خارج کرتے ہوئے بولا، پہلے میں سمجھا کہ شاید مجھے وہم ہوا ہے، لیکن چند روز تک جب میں نے اس جانب خصوصی توجہ دی تو میرا وہم پہلے شک میں بدلا اور اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ شاہدہ غلط راہ پر چل رہی ہے۔ میں بہت پریشان ہوں یوسف، یہ بات ہے ہی پریشانی کی۔ یوسف نے گمبھیر لہجے میں کہا، میرا مشورہ مانو، تم اس موضوع پر تنہائی میں شاہدہ سے بات کرو اور اسے سمجھانے کی کوشش کرو۔ میں ایک ایسی کوشش کر چکا ہوں، پھر کیا نتیجہ برآمد ہوا؟ کچھ بھی نہیں۔ کیا مطلب؟ یوسف نے الجھن زدہ انداز میں سوال کیا۔ عارف نے بے بسی سے جواب دیا، نتیجہ تو اس وقت برآمد ہوتا ہے جب سامنے والا کوئی بات سننے کو تیار ہو۔ میں نے بڑی نرمی سے بات کی لیکن شاہدہ بھڑک اٹھی، الٹا اس نے مجھے ہی برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ کہنے لگی، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے جو میرے بارے میں ایسا سوچ رہے ہو۔ تمہیں یہ سب کہتے ہوئے شرم نہیں آئی؟ بے شرم کہیں کہ۔ اوہ! عارف کی بات سن کر یوسف نے ایک تشویش بھری سانس خارج کی۔ یہ تو کام ہی خراب ہو گیا۔ ان کے درمیان چند لمحات تک گمبھیر خاموشی چھائی رہی۔ پھر یوسف نے پوچھا، ان حالات میں تم نے کیا سوچا ہے عارف؟ یوسف نے پوچھا، ان حالات میں تم نے کیا سوچا ہے عارف؟ میری تو سوچ اور سمجھ کام ہی نہیں کر رہی۔ دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کو تھامتے ہوئے بولا، تو پھر میرا ایک مشورہ مانو۔ یوسف نے بردباری سے کہا، تمہاری شادی کو لگ بھگ 4 سال ہو گئے ہیں اور ابھی تک کوئی اولاد بھی نہیں ہوئی۔ انسان اولاد سے مجبور ہو کر اپنے شریک حیات کی زیادتی اور ظلم برداشت کرتا رہتا ہے۔ تمہارے ساتھ ایسی کوئی مجبوری یا مسئلہ نہیں ہے، تو پھر یہ گھٹ گھٹ کر زندگی گزارنے سے بہتر ہے کہ اس شے سے نجات حاصل کر لی جائے جس نے زندگی میں زہر بھر دیا ہو۔ تم میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ بڑی اچھی طرح سمجھ رہا یوسف، عارف نے پرسوچ انداز میں کہا۔ یار یہ بات میرے ذہن میں آئی تھی کہ شاہدہ کو طلاق دے کر اپنی زندگی کی اذیت کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دوں، لیکن یہ بتاؤ گزرے ہوئے 4 سالوں کا حساب کون دے گا؟ 4 سال کا حساب؟ یوسف حلوائی نے چونک کر عارف کی طرف دیکھا۔ عارف نے معنی خیز انداز میں سر کو اثباتی جنبش دی اور پرسرار انداز میں بولا، ان 4 سالوں میں ہر رات مرا ہوں اور ہر صبح مجھے دوبارہ زندہ ہونا پڑا ہے۔ میں نے شاہدہ کا ہر ظلم، زیادتی اور بےہودگی برداشت کی ہے۔ میں نے ہمیشہ یہ کوشش کی کہ لوگوں کو ہمارے لڑائی جھگڑے کی خبر نہ ہو۔ مجھے اپنی خالہ کی باتیں بھی یاد آ جاتی تھیں۔ تم جانتے ہو نا یوسف، شاہدہ میری خالہ کی بیٹی ہے۔ یوسف حلوائی نے اس بات میں گردن ہلائی۔ عارف سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے بولا، کنیز خالہ نے مرتے وقت مجھ سے کہا تھا میری ایک ہی بیٹی ہے اور یہ میں تمہارے حوالے کر رہی ہوں۔ تم ہر طرح سے اس کا خیال رکھنا۔ خالہ امی کی چھوٹی اور بڑی لاڈلی بہن تھی۔ اب تو یہ دونوں بہنیں دنیا میں موجود نہیں ہیں۔ ابھی پچھلے سال ہی امی کا انتقال ہوا ہے۔ میں محض کنیز خالہ کی وجہ سے شاہدہ کو اور اس کی ہر بےہودگی کو برداشت کر رہا تھا، لیکن اب میری برداشت کی حد ختم ہو گئی ہے۔ میں جس خالہ کی وجہ سے یہ اذیت اور تکلیف جھیل رہا تھا وہ قبر میں اتر گئی۔ اب اگر میں وہ ڈرامائی انداز میں رکا، پھر اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے بولا، اب اگر میں شاہدہ کو طلاق دے کر اپنی زندگی سے نکال دوں تو یہ اور آزاد ہو جائے گی، لیکن میں نے پچھلے 4 سالوں میں پل پل جو زہر پیا اس کا حساب کون دے گا؟ میں شاہدہ کو اتنی آسانی سے آزاد نہیں کر سکتا۔ یوسف نے محسوس کیا کہ عارف کا لہجہ ایک دم سنگین ہو گیا تھا۔ اس نے تشویشناک لہجے میں دریافت کیا، پھر تم نے کیا سوچا ہے؟ میں شاہدہ کو چھوڑوں گا نہیں، وہ اٹل لہجے میں بولا۔ اچھا، یعنی اس اذیتناک صورتحال میں جیتے رہو گے؟ ہاں، عارف نے اس بات میں گردن ہلائی، کچھ دنوں تک اسی کیفیت میں جینا ہوگا۔ یوسف نے عارف کی باتوں کی قطعیت سے محسوس کر لیا تھا کہ وہ اپنے طور پر شاہدہ کے حوالے سے کوئی حتمی فیصلہ کر چکا تھا۔ فیصلہ کیا تھا؟ بس یہ جاننا باقی تھا۔ عارف نے اس کے استفسار کے جواب میں کہا، یار یوسف، میں تم سے ہر قسم کی بات کر لیتا ہوں، اس لیے یہ بتانے میں کوئی حرج نہیں سمجھا کہ میں نے شاہدہ کے بارے میں کیا سوچا ہے۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد اضافہ کرتے ہوئے اس نے بتایا، میں نے شاہدہ کو رنگے ہاتھوں پکڑنے کا منصوبہ بنایا ہے۔ اگر میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا تو اسے ختم کر دوں گا، نہ رہے گا بانس اور نہ بجے گی بانسری۔ یوسف نے تشویش بھری نظروں سے اسے دیکھا اور پوچھا، یعنی تمہارا مطلب ہے قتل؟ ہاں، میرا یہی مطلب ہے، وہ بے رحمی سے بولا۔